صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل نہ چھوڑتے۔ قیام اللیل کہتے ہیں رات کی عبادت، رات کو جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں یہ قیام اللیل۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ رات کو نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا فرماتے اتنی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے، پھر جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا کرتے، پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے مسواک کرتے اور تازہ وضو کرتے۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے، میں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے ابتدا میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیات پڑھ کر پھر رکوع کر لیں گے، لیکن آپ نے 100 آیات پر رکوع نہ کیا بلکہ آگے پڑھتے چلے گئے۔ اب میں نے گمان کیا کہ 200 آیات پڑھ کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے، 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال آیا کہ شاید پوری سورہ بقرہ مکمل کر کے جو 2.5 پاروں تک جاتی ہے پوری سورت پڑھ کے پھر رکوع کریں گے۔ اب آپ نے پوری سورت پڑھ کے بھی رکوع نہیں فرمایا بلکہ سورہ آل عمران شروع فرما دی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور آل عمران سورت مکمل فرما کے رکوع فرمائیں گے، مگر میرا خیال اس بار بھی درست نہ نکلا۔ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 3.25 پارے تلاوت فرما لیے لیکن رکوع نہ فرمایا، پھر سورہ نساء شروع کر دیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے۔ اب کی بار بھی میرا گمان درست نہیں تھا۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی 5.25 پارے مکمل کر لیے، یہ ابھی 1 رکعت جاری ہے حضور کی۔ اب آپ نے سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ سورہ مائدہ مکمل تلاوت کرنے کے بعد تقریباً 6.25 پارے پڑھ کر حضور نے رکوع فرمایا۔ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھ رہے تھے، پھر دوسری رکعت میں آپ نے سورہ انعام شروع فرمائی۔ اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے کہ بخشائے آقا، امت کو بخشوانے والے آقا، 2 جہاں کے داتا کتنی کثرت سے اور کیسی پابندی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں یہ بھی غور کیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیات کتنی ہیں۔ ایسا نہیں کہ فارغ ہے صرف عبادت کرنا ہی کام ہے، مصروفیات کتنی زیادہ ہیں۔ ہم پر عموماً ایک گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک گھر کے چند افراد کی دیکھ بھال ہمارے ذمہ ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، نبوت کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو علم دین بھی سکھاتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، غم خواری بھی کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت بھی فرماتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں لوگ فریاد آتے ہیں، لوگوں کی فریاد بھی سنتے ہیں۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان ہے کہ جانور بھی آپ کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتے تھے اور حضور کو دکھ درد سناتے تھے، آپ ان کو بھی شفقت سے رحمت سے نوازتے تھے۔ یوں سوچتے جائیں کتنی مصروفیات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی مصروفیات کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک ہم ہے کہ ہر کام کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، پیسہ کمانا ہو وقت ہی وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے جانا ہو وقت ہی وقت ہے، موبائل اور سوشل میڈیا کے لیے ہم ہر وقت اویلیبل ہے، کوئی مداری آ جائے اس کے گرد مجمع لگانے کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، سڑکوں پر بڑی بڑی سکرین لگا کے میچ دیکھنے کے لیے ادھم مچانے کے لیے وقت ہے۔ ہمیں وقت نہیں ملتا تو اشراق و چشت کے لیے نہیں ملتا، عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں ملتا تو اوابین کے نوافل ادا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ہے تو کسی نیک محفل میں نیک اجتماع میں جانے کا وقت نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا وقت نہیں ہے، نیکی کی دعوت دینے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، علم سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو قبر و آخرت کی تیاری کا وقت نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے بہت وقت ہے، دنیاوی کاموں کے لیے ہم وقت نکال ہی لیتے ہیں۔ کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے، کاش ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا عملی طور پر آئیڈیل بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں نافذ کرنے میں کاش ہم کامیاب ہو جائیں، کاش ہمیں عبادت کی توفیق مل جائے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، آمین۔ مشہور صوفی بزرگ ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بادشاہ کسی خاص کام کے لیے بھیجے، تمہیں بادشاہ خاص ٹارگٹ دے کے کوئی خاص کام دے کر بھیجے، تم راستے میں اور بہت سارے کام کر لو لیکن وہ کام نہ کرو جس کام کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے، وہ کرنا بھول جاؤ، تو بتاؤ کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ بس اس لیے دنیا میں انسان ہر کام بھولے تو بھول جائے مگر ایک کام نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ کون سا کام ہے، وہ خاص کام کیا ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں بتا دیا۔ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر ہمیں وہ کام بتا دیا کہ میں کس کام کے لیے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور آدمی نے وہ امانت اٹھا لی۔ آیت کے اندر امانت سے مراد نمازیں ہیں اور ہر وہ کام ہے جس پر ثواب ملتا ہے، یعنی نماز پڑھنا، نیکیاں کمانا، وہ اہم کام ہے جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے۔ افسوس ہمیں ہر وہ کام یاد ہے، کھانا نہیں بھولتے، پینا نہیں بھولتے،
نئے کپڑے لینا نہیں بھولتے. موبائل کا نیا ماڈل آ جائے تو جب تک خرید نہ لیں چین نہیں آتا. گاڑیوں کے نئے نئے ماڈلز کی طرف ہماری توجہ ہے. ہاں توجہ نہیں رہتی تو صرف عبادت کی طرف توجہ نہیں رہتی. قبر کی فکر نہیں ہوتی, قبر کی وحشت کی طرف توجہ نہیں ہے. قبر میں جب نکیرین فرشتے سوالات پوچھیں گے اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا. تنہائی میں, وحشت میں, اندھیری قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیسے دیں گے؟ قیامت کی گرمی میں ہمارا کیا بنے گا؟ جب اعمال نامہ کھولا جائے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ پل صراط پر سے کیسے گزریں گے؟ جنت میں جانا ہوگا یا جہنم ٹھکانا ہوگا؟ ہماری توجہ اگر نہیں ہوتی تو ان باتوں کی طرف نہیں ہوتی. کاش ہمیں فکر آخرت نصیب ہو جائے, کاش ذوق عبادت مل جائے, کاش دنیا کی محبت دل سے نکل جائے, کاش اللہ کی رضا پانے کی فکر مل جائے. تاج و تخت و حکومت مت دے, کثرت مال و دولت مت دے, اپنی رضا کا دے دے مجدہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے. پارہ 27 سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام سے بڑھ کر عبادت کو ترجیح دیں. باقی کو چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے, عبادت میں سستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ حضرت قیس بن مسلم کی عادت تھی کہ اب رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے, سحری کے وقت بیٹھ جاتے اور اللہ کے حضور گریہ ازاری کرتے, رو رو کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے, کہتے یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا اختتام خیر کے ساتھ نہ ہوا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے, ہماری یہ فکر ہو. رب ناراض ہو گئے جس سے, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا جس سے اس کا رب ناراض ہو گیا. ہمیں یہی فکر رہنی چاہیے کہ میرے کسی کام کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. میرے اہل سنت لکھتے ہیں گھر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, گھر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا, عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی, ورنہ جہنم ٹھکانا ہوگا. تو اے عاشقان رسول, اللہ پاک ہمیں عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائے. یقین مانیے دنیا میں جو کچھ موجود ہے اللہ پاک کی عبادت سب سے بڑھ کر لذیذ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی لذتوں میں گم ہو گئے ہیں, دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے ہیں. عبادت اور ریاضت کی جو اہمیت ہے ہم نے وہ اہمیت اسے نہیں دی, اس لیے ہمیں دنیاوی کاموں میں لذت ملتی ہے, مزہ آتا ہے. عبادت میں ویسی لذت ہمیں نہیں ملتی.
اگر ہم عبادت کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ الکریم عبادت کی ہمیں ایسی لذت ملے گی کہ ہمیں دنیا کی کسی اور شے میں ایسی لذت ملے گی نہیں۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے جو کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جو لذت اور نعمت ہمیں نصیب ہے، اگر یہ دنیاوی بادشاہ اسے پہچان لیں تو وہ تلواروں کے ذریعے ہم سے جنگ کریں۔ یعنی جس طرح بادشاہ تاج و تخت پر قبضہ جمانے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں، جنگیں کرتے ہیں، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عبادت میں کیسی لذت ہے تو وہ تاج و تخت کے لیے نہیں جنگ کریں گے بلکہ وہ عبادت کی لذت کے شیدائی ہو جاتا ہے۔ میں نے جب بھی عبادت کا سوچا، نفس نے فوراً اس دم دبوچا، نیکیوں کا نہیں سلسلہ کچھ، بس گناہوں میں ہی دل پھنسا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت قریب آیا، آپ رونے لگے۔ عرض کیا گیا علی جا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ موت کے بعد گرمیوں کے روزے کی پیاس، سردیوں کی راتوں میں نمازیں پڑھنے سے میں محروم ہو جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں، اور علماء کرام کے ذکر کے حلقوں میں حاضر نہیں ہو سکوں گا مرنے کے بعد۔ تو دیکھیے جنہیں عبادت کی لذت نصیب ہو جاتی ہے وہ دنیا کی ہر چیز پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کاش ہمیں بھی عبادت کی ایسی لذت مل جائے کہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں، فرما دے کرم مولا۔ اللہ پاک رجب کے صدقے میں، رجب کا مہینہ جاری ہے، بڑے برکتوں والا، عبادتوں والا مہینہ ہے، اس رجب کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنا دے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ان عبادت کی لذت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مرتبہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں گئے، واپسی پر ہم ایک پہاڑی علاقے پر پہنچے، حضور نے وہیں قیام فرمایا، ہمیں حکم فرمایا ادھر قیام کریں۔ سارے صحابہ وہاں آرام کے لیے ٹھہر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ سعادت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں قبول فرما لیجئے۔ حضور نے اجازت عطا فرمائی، چنانچہ وہ دونوں صحابی پہرا دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے طے کیا کہ پہلے آدھی رات ایک پہرا دے گا، دوسرا آرام کر لے گا، بقیہ آدھی رات دوسرا پہرا دے گا، پہلا آرام کر لے گا۔ تو یہ آپس میں طے پایا۔ تو پہلی آدھی رات جو ہے وہ مہاجر صحابی کے ذمہ آئی ڈیوٹی، اور مہاجر صحابی نے کہا کہ میں آرام کرتا ہوں، اور انصاری صحابی نے کہا کہ میں پہرا دیتا ہوں۔ اچھا کچھ دیر گزری تھی تو انصاری صحابی جو تھے انہوں نے نماز شروع کر دی، جاگنا تھا۔ اب یہ لوگ خالی جاگتے نہیں تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی میں جاگ تو ویسے ہی رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں یہ ٹائم گزاریں۔ انہوں نے نماز شروع کر دی، نماز شروع کی، سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے۔ اس دوران اچانک دشمن کا ایک شخص اس نے ان کو دیکھ لیا، اس نے پہاڑ کے اوپر سے ان کو پہ تیر مارا، تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ نماز نہیں توڑی، نماز جاری رہی۔ اس نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی جسم کے اندر پیوست ہو گیا، پھر بھی نماز میں خلل نہیں آیا۔ تیسرا تیر مارا، وہ بھی جسم میں پیوست ہو گیا، نماز نہیں توڑی۔ اب جلدی جلدی رکوع سجود کیے، نماز مکمل کی، اپنے ساتھی کو جگایا۔ تیر برسانے والے کافر نے جب دیکھا کہ ان کے اور بھی لوگ یہاں موجود ہیں تو وہ پھر بھاگ گیا۔ اب مہاجر صحابی نے اپنے ساتھی کو زخمی حالت میں دیکھا تو جلدی جلدی تیر جسم سے نکالے، پوچھا کہ آپ پر دشمن نے حملہ کیا، آپ نے جگایا کیوں نہیں ہمیں؟ اس پر قرآن اور نماز کے شیدائی انصاری صحابی نے کہا کہ میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی تو میں نہیں چاہتا تھا، میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت کو ادھورا چھوڑ دوں اور نماز توڑ دوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے حضور نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو میں اپنی جان دے دیتا، لیکن سورت پوری کرتا نماز کے اندر۔ حضرت عروہ بن زبیر کے پاؤں میں ایک مرتبہ آکلا ہو گیا، ایک پھوڑا ہوتا ہے جس سے گوشت جھڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ بیماری پوری جسم میں پھیل جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں، پاؤں نہیں کٹوانا۔
اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے یہ کہا کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہو نا اس وقت ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے. عروہ بن زبیر نماز ادا فرما رہے تھے کہ اچانک آپ کا پاؤں کاٹ دیا گیا. مگر قربان جائیے حضرت عروہ اتنی دل جمی سے نماز پڑھ رہے تھے کہ پاؤں کٹ گیا ان کو احساس تک نہیں ہوا. مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. ایسے نماز پڑھتے تھے جن کو نماز میں لذت ملتی تھی، جن کو عبادت میں لذت ملتی تھی. امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ حضرت مسلم بن یسار ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک آپ کے قریب کسی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی. مسلم بن یسار نماز میں اتنے محو تھے کہ آگ کا احساس ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ لوگوں نے آ کر آگ بجھائی. شور شرابہ بھی ہوتا ہے جہاں آگ لگ جائے، لیکن آپ نماز کے اندر اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرما رہے تھے کہ نماز نہیں توڑی، آپ کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آگ لگی ہوئی ہے، لوگ شور شرابہ کریں. صحابی رسول عبداللہ بن زبیر کو بھی لذت عبادت کا کافی حصہ نصیب تھا، بڑے خشوع سے نماز ادا فرماتے تھے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا ننھا سا بچہ قریب کھیل رہا تھا، چھت سے سانپ گرا بچے کے پاس آ کے. اب شور مچ گیا، سانپ لوگوں نے آ کے شور مچایا، آخر کار سانپ کو مار دیا. اتنا کچھ ہو گیا لیکن عبداللہ بن زبیر اسی طرح نماز پڑھتے رہے، ان کو احساس تک نہیں ہوا. اور عبداللہ بن زبیر جب سجدہ کرتے تھے اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ چڑیاں سمجھتی تھی کہ شاید یہ کوئی دیوار ہے، چڑیاں اوپر آ کے بیٹھ جاتی. حضرت ابن ابو ملیکہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے عبداللہ بن زبیر جیسا کوئی نہ دیکھا. ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک منجنیق جو پرانے زمانے میں پتھر توپ ہوتی تھی پتھر پھینکنے کے لیے، اس منجنیق سے پتھر آیا اور آپ کے داڑھی اور سینے کے درمیان سے گزر گیا. آپ کو احساس تک نہیں ہوا، آپ کی نماز کے خشوع میں کوئی فرق نہیں آیا. حضرت رابعہ بصریہ دن رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، روزانہ 1000 نوافل ادا کرتی تھی. 50 سال ایسے گزارے کہ آپ نے تکیے پہ سر نہیں رکھا. ایک دن آپ نماز ادا فرما رہی تھی کہ سجدے کی حالت میں چٹائی سے کوئی تنکا آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کے اندر پیوست ہو گیا. ایک ہوتا ہے ویسے چپ جانا چلے جانا، ایک ہوتا ہے پیوست ہو جانا. تنکا آنکھ میں پیوست ہو گیا. آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، پوری نماز پڑھی. میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد آپ نے کسی سے فرمایا کہ دیکھو میری آنکھ میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے. دیکھا گیا تو مصلی کا وہ تنکا آنکھ کے اندر چبھا ہوا تھا جس سے آنکھ زخمی ہو چکی تھی. اب غور کیجئے، آنکھ بڑی نازک ہوتی ہے، معمولی سے ذرہ اور تنکا آنکھ کے اندر پڑ جائے نا تو بے چین کر دیتا ہے. کئیوں کو اس کا تجربہ ہوگا. مگر عبادت کی کیسی انوکھی لذت ہے کہ حضرت رابعہ کی آنکھ میں تنکا گیا، اس تنکے سے آنکھ زخمی ہو گئی، آپ کو خبر تک نہ ہوئی. اور کسی فارسی شاعر نے کیا خوب کہا، نماز زاہداں سجدہ سجود است، کہ جو زاہدوں کی نماز ہے وہ سجدہ سجود ہے، اور نماز عاشقاں ترک وجود است، اور جو عاشقوں کی نماز ہے وہ ایسی ہے کہ وہ اپنے وجود کو ہی بھول جاتے ہیں. جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، نماز عاشقاں ترک وجود است، قیام و قادہ و تکبیر و نیت ہما محو است در عین میت. کہ زاہدوں کی نماز یہ رکوع اور سجدہ ہے، عاشقوں کی نماز ایسی ہے کہ اپنے جسم کو ہی بھول جاتے ہیں. یعنی عشق الہی سے سرشار ہو کے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بھول ہی جاتے ہیں اپنے آپ کو. اور قیام، قادہ، تکبیر، نیت وغیرہ یہ تمام اعمال نماز میں یہ عین معیت میں محو ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی لذت کے اندر اتنے گم ہوتے ہیں، بھول ہی جاتے ہیں اپنے آپ کو. تو تنکا بعض کا جسے ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. بعض لوگ اس سے ایک ضمن ایک مدنی پھول ذہن میں آیا ہے، بعض لوگ اپنے سے کسی کو نا بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں. اگر کسی کو تنظیم کے اندر ہے، تحریک کے اندر ہے، کسی آرگنائزیشن میں ہے، اپنے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر ہے، یا اپنے سے متعلقہ جو بھی اس کے گرد و نواح کے لوگ، کئیوں کو اپنے سے بڑا ڈاؤن، گھٹیا، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے. بھائی ایک ذرہ بھی بڑے کام کا ہوتا ہے، ایک تنکا بھی کام کا ہوتا ہے.
ہم لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں نا، خود کو بڑا سمجھتے ہیں، میں بہت کام کا ہوں، یہ بیکار آدمی ہے۔ کوئی بیکار نہیں ہے، اللہ پاک نے ہر ایک کے اندر خصوصیات رکھی ہیں، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹیز ہیں۔ جس کی آنکھ میں ایک تنکا چلا جائے نا، یا ایک ذرہ چلا جائے، وہ بتاتا ہے کہ ہاں میں کچھ ہوں۔ جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، وہ جب آنکھ میں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ ہاں مجھے کچھ نہیں سمجھتے تھے، میں ہوں کچھ، اور بے چین کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو گھٹیا نہ سمجھے، کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھے۔ تو آنکھ میں ایک تنکا چلا گیا حضرت رابعہ بصریہ کے، اور آپ کی آنکھ زخمی ہو گئی، لیکن عبادت کی لذت کی وجہ سے آپ کو محسوس تک نہ ہوا۔ تو ہمارے بزرگان دین کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد میں محو ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ نماز، قرآن اور دعا، ان تین چیزوں کی حلاوت سے محروم ہو گئے۔ اگر تمہیں ان تین چیزوں کی حلاوت نصیب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر لوگوں کو یہ نہ مل سکے تو جان لو کہ ان کے لیے بھلائی کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جس بندے کو عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت کی لذت نہیں مل رہی، وہ سمجھ لے کہ میرے لیے ہلاکت ہے۔ غور فرمائیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نماز میں، تلاوت میں دل نہ لگنا، لذت محسوس نہ ہونا، کتنا بڑا نقصان ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہے، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، تلاوت میں ہمارا دل نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں ہمارا دل نہیں لگتا، کئی مہینے شاید گزر جائے ہم قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ ہاں ایک دعا ہے ہم نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، وہ بھی کیسے مانگتے ہیں، ہمارا دعا کا انداز کیا ہوتا ہے، توجہ کہاں ہوتی ہے، خشوع خضوع کتنا ہوتا ہے، یہ قابل غور چیزیں ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ہم عبادت سے، زندگی کے اصل مقصد سے دور ہو گئے ہیں، نمازوں کا شوق کم ہو گیا ہے، دعا مانگنے کا رجحان کم سے کم ہو گیا۔ ہم نے قرآن کریم کو ادب سے الماری میں سجا کے رکھا، مگر اس کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کے زنگ کو دور نہیں کیا۔ آج ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے، سکون نہیں ہے، کاروباری مسائل ہیں، دلوں میں بے چینی ہے، آپس میں محبتیں دم توڑتی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے مقصد سے منہ موڑنے کا نتیجہ ہے، عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ذوق عبادت نصیب کرے۔ ہم اگر سکون چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں اپنے مقصد سے جڑ جانا ہوگا، جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ اپنے بزرگوں کی سیرت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، اور انسان کی اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم عزت کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں۔ من کانا یرید عزت فلیتعزز بطاعت اللہ، جو عزت چاہے اس کو چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی اطاعت میں عزت کو طلب کرے، اللہ کی بندگی سے عزت ملے گی۔ اللہ عزت دیتا ہے تو عزت ملتی ہے، جسے اللہ ذلیل کر دے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ تو عموماً ذہنوں میں یہ خلش رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، جتنی ہو سکے کرتے ہیں، لیکن دل نہیں لگتا، لذت نہیں ملتی۔ تو اس سے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت میں دل لگنا، خشوع خضوع حاصل ہونا، لذت نصیب ہونا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر لذت نہیں ملتی تو بھی عبادت جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ لذت مل جائے گی۔ عبادت چھوڑنی نہیں ہے، لگے رہنا ہے، مشقت کرتے رہنا ہے، مشقت بندہ کرتا رہے، لگا رہے، انشاءاللہ ایک وقت آ جاتا ہے کہ بندے کو لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک عبادت کی لذت حاصل نہیں کر سکتا جب تک یہ چار کام نہ کر لے۔ عبادت اچھی نیت سے شروع کرے، عبادت کی توفیق ملی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر نگاہ رکھے، خشیت رکھ کر عبادت کرے، یعنی خوف خدا دل میں رکھ کے عبادت کرے، اول سے آخر تک اخلاص اپنائے، ریاکاری نہ کرے۔ یہ کام کرے گا تو انشاءاللہ لذت ملے گی۔ سخت دلی جو ہے نا، یہ بھی عبادت میں لذت کی رکاوٹ بنتی ہے۔ سخت دلی کس سے ہوتی ہے؟ گناہ کرنے سے۔ جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہو نا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے،
دل سخت ہو تو عبادت میں لذت نہیں ملتی، عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ جس بندے کا جتنا دل نرم ہوگا، سافٹ ہوگا، زنگ آلود نہیں ہوگا، اس کو عبادت میں مزہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں طرح طرح کی جو گناہوں کا سلسلہ ہے اس سے ہمیں بچائے۔ اگر ہم عبادت میں لذت کے طلبگار ہیں، اور دل کو نرم کیجئے، اگر لذت عبادت چاہتے ہیں، عبادت میں یکسوئی نصیب ہو جائے گی، لذت مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ قرشی فرماتے ایک شخص نے کسی نیک بزرگ کی خدمت میں عرض کیا، لیجیے میں نیکی کرتا ہوں، دل میں نیکی کی لذت نہیں پاتا۔ اللہ کے بندے نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ابلیس کی بیٹی رہتی ہے، یعنی تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو اگر دنیا کی محبت، ابلیس کی بیٹی تیرے دل میں ہے تو باپ اپنی بیٹی سے ملنے آتا رہتا ہے، اور دل میں آتا رہے گا، جب تک شیطان آتا رہے گا تو یہ عبادت کی لذت نہیں ملے گی۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں عبادت گزار بنائے، اور گناہوں سے سچی توبہ پانے کی توفیق، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو نگاہ ولی میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، بندہ عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اولیاء کرام کے عرس کے مواقع آتے ہیں ہمیں اس حوالے سے بھی ایصال ثواب کا سلسلہ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے 15 رجب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے سلسلے میں دنیا بھر میں محفل کا سلسلہ ہوتا ہے، ایصال ثواب لوگ کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں بھی ہم نے کل صبح لنگر کا اہتمام کیا تھا، نمازیوں کو حلوہ پوری کا ناشتہ کرایا ایصال ثواب کے لیے۔ امام جعفر صادق کے تو بخشے بخشائے ہیں، لیکن ہم یہ سارا کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ چلے ان بزرگوں کا ایصال ثواب کرنے سے ہماری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح الحمدللہ یہاں اس مسجد میں ایسی محفلوں کا سلسلہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ جب بھی کوئی بزرگان دین کا دن آتا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کے یوم ولادت آیا ابھی 2-4 دن پہلے، تو الحمدللہ اس پہ بھی لنگر کا اہتمام ہوا، دیگ کا سلسلہ تھا لنگر کا۔ اسی طرح باقی بھی جو دن آتے ہیں بزرگوں کے، تو ان بزرگوں سے نسبتوں کے بھی بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔